إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود پاک پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين مانگنے کا شعور دیتے ہیں مانگنے کا شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں مانگنے کا شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں مانگنے والا ہو اگر کوئی مانگنے والا ہو اگر کوئی میرے آقا ضرور دیتے ہیں میرے آقا ضرور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں اور ہم نے عاضی کسی سے کیوں مانگے ہم کو سب کچھ حضور دیتے ہیں ہم کو سب کچھ حضور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں مانگنے کا شعور دیتے ہیں اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اے محبوب ہم نے آپ کو سارے خزانے عطا فرما دیے ہر چیز آپ کو عطا فرما دی ہے پھر دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اے محبوب آپ کی بارگاہ میں کوئی بھی سائل آ جائے اسے جھڑکنا نہیں ہے کوئی بھی سائل آ جائے اسے موڑنا نہیں ہے کیونکہ آپ کو میں نے سارے خزانے عطا فرما دیے آپ کو ہر چیز عطا فرما دی ہے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم
نبوت، پروان شمع رسالت، مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اس حدیث مبارکہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اور قرآن پاک کی آیہ مبارکہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں قاسم ہوں، میں تقسیم کرنے والا ہوں اور رب تعالی مجھے عطا فرمانے والا ہے۔ رب مجھے دیتا ہے، رب مجھے عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز عطا فرما دی، سارے خزانے عطا فرما دیے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی، جس کو جو چاہیں دنیاوی طور پر بھی عطا فرما سکتے ہیں، اخروی طور پر بھی عطا فرما سکتے ہیں۔ جس کو چاہے ایمان کی دولت عطا فرما دے، جس کو چاہے جنت عطا فرما دے، جس کو چاہے شفاعت کا مژدہ سنا دے، جس کو چاہے دنیاوی دولت عطا فرما دے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہر چیز، ہر خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی ہیں۔ یہ جس کو جو چاہے عطا فرما دے کہ ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہے۔ تو نبی پاک صاحب اللہ سیاد اخلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ انا قاسم ہوں، میں قاسم ہوں، اللہ تبارک و تعالی معطی ہے، اللہ عطا فرمانے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ مولا علی قاری اس پہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میں قاسم ہوں اور رب تعالی معطی ہے، میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ عطا فرماتا ہے، تو اس پر مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو تقسیم فرمانا ہے، اس سے خالی علم ہی مراد نہیں ہے، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد، اس سے تقسیم کرنے سے مراد دنیاوی نعمتیں بھی ہیں، کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر چیز جس طرح ظاہری حیات کے اندر تقسیم فرماتے تھے، ابھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی تقسیم فرما رہے ہیں، کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرمائی، جو اختیار عطا فرمائے، وہ آج بھی ویسے کے ویسے، بلکہ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب آنے والی گھڑی تیری پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی، جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا وہ گھڑیاں تیری بہتر سے بہتر ہوتی جائیں گی۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو جو عطا فرمایا، اللہ تبارک و تعالی مزید عطا فرماتا جا رہا ہے، کہ پہلے والی جو گھڑی ہے وہ آنے والی گھڑی سے بہتر ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس سے کوئی یہ استدلال کرتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے اندر ہی تھا، کہ جو حضور تقسیم کرتے تھے بس اتنا ہی فقط، اب حضور علیہ السلام کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مانگو وہ عطا نہیں کرتے، تو یہ بالکل قرآن پاک کی آیہ مبارکہ کے خلاف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات کے اندر بھی اختیار رکھتے تھے، تقسیم فرماتے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مانگو عطا فرماتے تھے، کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جو دل سے التجا کرتا ہے، آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے عطا فرماتے ہیں، آج بھی حضور اسے نوازتے ہیں۔ تو میرے محترم اسلامی بھائیوں، نبی پاک صاحب اللہ
سیاہ اخلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو بھی صحابہ نے مانگا، جو بھی حضور کے امتی نے مانگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عطا فرمایا۔ اور آج بھی ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جو التجا کی جائے ہمارے حق میں وہ بہتر ہو تو حضور علیہ السلام ضرور عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب ایمان لے آئے تو اپنی والدہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قصیدے سناتے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتیں سناتے، تو ان کی والدہ جو ہے وہ غصے میں آ جاتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ برا بھلا کہتی۔ ایک مرتبہ انہوں نے حضور کی بات کی اور ایمان کی دعوت دی، مگر ان کی والدہ نے انکار کے ساتھ ساتھ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناگوار گزرا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج میں نے اپنی ماں کو آپ کے بارے میں کچھ باتیں بتائی ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے روتے جا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا رسول اللہ میری والدہ نے کچھ ایسے الفاظ کہے ہیں کہ جو مجھے ناگوار گزرے ہیں، یا رسول اللہ آپ میری والدہ کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایمان کی دولت عطا فرما دے، وہ دار اسلام میں داخل ہو جائے۔ کئی مرتبہ میں نے اپنی ماں کو جو ہے وہ دعوت دی ہے اسلام میں داخل ہونے کی، مگر وہ مجھے برا بھلا کہتی، آپ کو برا بھلا کہتی۔ یا رسول اللہ اب مجھ سے گوارا نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو برا بھلا کہے، مجھے ناگواری گزرتی ہے، تو آپ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین انہیں ایمان کی دولت عطا فرما دے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جانتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعا فرمائیں گے تو رب تبارک و تعالیٰ میری والدہ کو ضرور ایمان کی دولت عطا فرما دے گا۔ اب یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا انداز ہوا کرتا تھا کہ جب بھی پریشانی آتی، جب بھی مصیبت آتی، جب بھی کچھ مانگنا ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے کہ وہ جانتے تھے کہ جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، جس انداز سے بھی مانگو حضور دیتے ہیں، جو بھی دنیاوی سوال کرو حضور پورا فرماتے ہیں، اخروی سوال کرو حضور پورا فرماتے ہیں۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دعا فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، چہرے پہ ہاتھ پھیر لیے، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ میں نے دعا کر دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خوشی خوشی گھر جاتے ہیں، جب گھر جاتے ہیں دروازے پہ ابھی دستک نہیں دیتے، ایک پاؤں کی آہٹ کو سن کر والدہ اندر سے آواز دیتی ہے بیٹا ٹھہر جاؤ میں ابھی دروازہ کھولتی۔ پھر ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا، کانوں سے سنا کہ آپ نے غسل فرمایا، واش روم میں گئے، مطلب غسل خانے میں گئے، غسل فرمایا، پھر کپڑے چینج کیے، پھر اس کے بعد ابھی دوپٹہ نہیں لیا تھا تو فوراً آ کر کے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولتے ساتھ ہی کہا اے ابو ہریرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی گواہی دیتی ہوں وہ رب تبارک و تعالیٰ ایک ہے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محمد بندے ہیں، تو میں گواہی دیتی ہوں، ایمان لے کر آتی ہوں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دیکھا کہ آپ کی والدہ ایمان لے کر آئے گی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا۔ جب ایمان لے کر آئی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر خوشی خوشی
بھری نگاہ سے دیکھتا تھا اور اس سے پیار کرتا تھا۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں جو ابو ہریرہ سے معاذ اللہ بغض رکھتے ہیں، ابو ہریرہ سے نفرت کرتے ہیں۔ ہاں جی، رافضی وہ لوگ ابو ہریرہ سے نفرت کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مومن کے دل میں، کس کے دل میں؟ مومن کے دل میں میری اور میری والدہ کی محبت کو پیدا فرما دے۔ تو جس دل میں ابو ہریرہ کی محبت نہیں، سمجھ لیجئے وہ مومن نہیں ہے۔ جس کے دل میں ابو ہریرہ کی محبت ہے، سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، وہ مومن ہے۔ تو میرے محترم اسلامی بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام علی مردوان یہ جانتے تھے کہ حضور کی بارگاہ میں جب بھی حاضر ہوں، جب بھی حضور کی بارگاہ میں جائیں، کوئی بھی سوال کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوال کو پورا فرماتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب کوئی بھی سائل آپ کی بارگاہ میں آ جائے تو اسے جھڑکنا نہیں ہے، اسے موڑنا نہیں ہے، اسے عطا کرنا ہے۔ اس لیے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہ میں نے آپ کو سارے خزانے عطا فرما دیے ہیں، ہر چیز آپ کو عطا فرما دی ہے۔ جو بھی آپ کی بارگاہ میں آئے گا اسے جھڑکنا نہیں ہے، اسے عطا فرمانا ہے۔ اسی لیے نیازی صاحب فرماتے ہیں کہ مانگنے کا شعور دیتے ہیں، مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں۔ مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں۔ مانگنے والا ہو اگر کوئی میرے آقا ضرور دیتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں ہم نیازی کسی سے کیوں مانگے، ہم نیازی کسی سے کیوں مانگے، ہم کو سب کچھ حضور دیتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر صحابہ ہر پریشانی میں حاضر ہوتے تھے، اور کبھی بھی نہ صحابہ کو شرک لگا، نہ نبی نے فرمایا یہ شرک و بدعت ہے۔ تو میری بارگاہ میں آ جاتے ہو دعا کے لیے، میری بارگاہ میں آ جاتے ہو مانگنے کے لیے، نہ کبھی حضور نے فرمایا کہ یہ شرک ہے، نہ کبھی صحابہ نے خیال کیا کہ یہ تو شرک ہے۔ ہمیں تو رب کے ہوتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں کیوں جانا چاہیے، رب تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنا چاہیے۔ حاجت روا وہی ہے، مشکل کشا وہی ہے۔ کسی صحابہ کے ذہن کے اندر یہ بات نہیں آئی، اور نہ ہی کبھی حضور نے فرمایا کہ ایسے آباد رب کو چھوڑ کے میرے پاس کیوں آتے ہو۔ باخدا خدا کا یہی ہے در، باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، کہ خدا کا یہی در ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ اگر میرا محبوب تمہاری سفارش کرے گا، تمہاری شفاعت کرے گا، تو تم رب تعالیٰ کو بخشنے والا رحیم پاؤ گے، بخشنے والا غفور پاؤ گے۔ شرط یہ ہے گناہ اپنی جانوں پہ کرو تو پھر میری بارگاہ میں ڈائریکٹ اگر توبہ کر بھی لو معافی مل جائے گی، مگر اللہ رب العالمین نے یہاں پر شرط لگائی کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، میرے محبوب کا وسیلہ پیش کرو، میرے حضور کی بارگاہ میں آ کر کے پھر دعا کرو۔ اب اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر میرے محبوب نے چاہا تو میرا محبوب تمہارے لیے سفارش کرے گا تو میں تمہیں بخش بھی دوں گا، اور پھر تم مجھے غفور بھی پاؤ گے، رحیم بھی پاؤ گے۔ شرط یہ ہے کہ میرا محبوب تمہارے لیے دعا کر دے، میرا محبوب تمہاری شفاعت کے لیے دعا کر دے، میرے محبوب کے ہاتھ اٹھ جائیں۔ تو اعلیٰ حضرت اس لیے فرماتے ہیں با خدا خدا کا یہی ہے در، خدا کی قسم با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، خدا کا در یہی ہے۔ اگر رب کی چوکھٹ پہ آنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ آ جاؤ۔ تو اللہ رب العالمین جا بجا فرما رہا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ محبوب انہیں فرما دیجیے اگر یہ مجھے پانا چاہتے ہیں تو تجھے حاصل کر لیں، تیری بارگاہ میں آ جائیں، تیری اتباع
کہ محمد سے وفا تم ہے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کو علم تھا کہ یہی وہ در ہے جس سے انکار ہونا ہی نہیں ہے، جن کی بارگاہ میں ہم حاضر ہو جائیں گے تو ہر سوال کا جواب یہاں سے ملے گا، جو بھی مانگیں گے وہ عطا فرمایا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جمعے کا روز تھا اور قحط سالی ہو گئی، جانور بھی بلانے لگے، گھوڑے اونٹ مرنے لگے، بھیڑ بکریاں مرنے لگیں۔ تو حضور کی بارگاہ میں جمعے کے روز حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے نا وہ کھڑا ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قحط سالی ہے تو آپ دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرمائے، کرم فرمائے، بارش کا نزول فرما دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دعا فرمائی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور نے دعا فرمائی تو ہوا چلی اور بادل آنا شروع ہو گئے، بادل سارے اکٹھے ہو گئے، اور جیسے ہم نماز سے فارغ ہوئے تو ہم جب باہر نکلے تو موسلادھار بارش ہو رہی تھی، بارش برس رہی تھی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم جب باہر نکلے بارش ہو رہی تھی، اتنی دیر بارش ہو رہی تھی کہ ہم بھیگتے ہوئے رہ گئے۔ ایک دن گزر گیا بارش کو، دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا دن، آخر کار پھر جمعہ آ گیا، 8 دن مسلسل بارش ہوتی رہی، کیونکہ حضور نے دعا فرمائی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز فوت ہو گئی، عصر کی نماز جب جاتی رہی تو حضور نے جب دعا فرمائی سورج عصر پہ واپس آ گیا، حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے عصر کی نماز پڑھی۔ اب عصر کی نماز آپ نے بڑے اطمینان کے ساتھ پڑھی، عصر کی نماز جلدی پڑھنے کا حکم ہے، آپ نے بڑے اطمینان کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی۔ اب سورج وہیں کا وہیں رکا ہوا ہے، وقت گزر ہی نہیں رہا۔ فقہ نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اطمینان کے ساتھ نماز ادا کی، سورج وہیں پہ رکا ہوا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو حکم دیا، اب وہ دوبارہ غروب ہوا ہے، حضور نے بلایا ہے، اب وہیں پہ رکا ہوا ہے، اس نے واپس نہیں جانا جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب حکم نہیں دیا۔ تو اسی طرح بارش کا نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کو نازل فرما دیا، مسلسل ہفتہ گزر گیا، پھر جمعے کا دن آ گیا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں وہی شخص یا کوئی اور کھڑا ہوا حضور کی بارگاہ میں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں بارش رک جائے، بارش تھم جائے، ہمارے تو گھر بھی اب گرنے لگ گئے ہیں، پانی بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، حضور نے بھی ہاتھ اٹھا دیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی اور انگلی کے اشارے سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک و مولا، مدینے کے اندر بارش نہ ہو اور ارد گرد بارش ہوتی رہے، مدینے میں بارش نہ ہو اور ارد گرد بارش ہوتی رہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جیسے انگلی گھمائی ویسے ویسے بادل چھٹ گئے، بادل دور ہو گئے اور مدینہ ایک تاج کی صورت بن گیا کہ مدینے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، سائڈوں پہ بارش ہو رہی تھی۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ثمر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معجزات بھی ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے یہ اختیارات بھی ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہر قسم کا سوال لے کر حاضر ہو جاتے۔ ایک دیہاتی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر تب ایمان لے کر آؤں گا جب آپ مجھے دونوں پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں عطا فرما دیں گے، دونوں پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں عطا
تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی، مسکرا دیے، فرمایا جا تمہیں دونوں پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں عطا فرمائیں۔ حضور نے بکریاں عطا فرما دی، اپنے قبیلے میں گیا، سارے لوگوں کو بتایا کہ اے لوگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لو، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ حضور اتنا عطا فرماتے ہیں، اتنا عطا فرماتے ہیں کہ بعد میں کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بعد میں فقر ہی نہیں آتا، غربت ہی نہیں آتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، سلام قبول کر لو۔ حضور علیہ السلام اتنا عطا فرماتے ہیں کہ انسان غنی ہو جاتا ہے، وہ تقسیم کرنے والا ہو جاتا ہے۔ تو سارے قبیلے والے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سارے قبیلے والے دار اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جو بھی حاضر ہوا ہے، جس کیفیت کے اندر بھی آیا ہے، جو بھی لینے آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عطا فرمایا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک جنگ کے دوران آپ کی آنکھ پہ تیر لگ گیا، آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا ہے، اسے درست فرما دیجئے۔ اب ڈیلا باہر آنا اور پھر اسے درست کرنا یہ اس سرجن کا کام ہے۔ اب حضور کی بارگاہ میں وہ آ گئے، اب اس سے اعتقاد کتنا مضبوط تھا ان کا، ایمان کتنا مضبوط تھا ان کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر مرض کی دوا ہے، جو بھی مانگو گے حضور دیتے ہیں، جو بھی حضور کی بارگاہ میں سوال کرو گے حضور پورا کرتے ہیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی، یا رسول اللہ آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا ہے، اس کو درست فرما دیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرا کام تھوڑی ہے، اب آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا ختم ہوگی بات، مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، چونکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کوئی بھی سائل آ گیا تو اسے جھڑکنا نہیں ہے، اسے واپس نہیں بھیجنا، اس کے سوال کو پورا کرنا ہے۔ اب کوئی بھی سوال کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوال کو پورا فرماتے، جو بھی مانگے حضور عطا فرماتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنکھ کے ڈیلے کو پکڑا اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر اپنا لعاب دہن لگایا۔ حضور نے لعاب دہن لگا کر کے آنکھ والی جگہ پہ وہ ڈیلا فٹ کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو قتادہ جاؤ، آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ اس سے پہلے یہاں پہ ریاضی صاحب جو فرماتے ہیں کہ مانگنے کا شعور دیتے ہیں، مانگنے کا شعور دیتے ہیں، حضور سے مانگنا بھی ہے تو وہ مانگنے کا شعور بھی حضور ہی دیں گے، مانگنے کا شعور بھی حضور ہی عطا فرمائیں گے کہ مانگنا کیسے اور مانگنا کیا ہے، وہ شعور بھی حضور ہی دیتے ہیں، مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں۔ تو ابو قتادہ سے حضور نے پہلے تو پوچھا کہ آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے، آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ حضرت ابو قتادہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صدقے جنت تو مجھے مل ہی جانی ہے، آپ کے تو فیل جنت تو مل ہی جانی ہے، یا رسول اللہ دنیا میں مجھے آنکھ بھی عطا فرما دی، جنت تو مل ہی جانی ہے، آنکھ بھی عطا فرما دیجیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آنکھ درست فرما دی تو صحابہ نے پوچھا کہ اے ابو قتادہ، جو حضور نے آنکھ دی تھی اس کی کیا کیفیت ہے، درست ہے یا کوئی اس میں کمی بیشی ہے، خرابی ہے، کوئی بیماری ہے؟ تو حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں خدا کی قسم، جو رب تعالیٰ نے آنکھ عطا فرمائی ہے وہ تو دن کو دیکھتی ہے، اور جو حضور نے عطا فرمائی ہے وہ دن کو بھی دیکھتی ہے، رات کو بھی دیکھتی ہے، تجھے اندھیرے میں بھی اسے نظر آتا ہے۔ تو یہ حضور کی عطا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جسے عطا فرماتے، حضور جسے عطا فرماتے ہیں تو کثیر عطا فرماتے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، اور
اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لا بھی نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عطا جو مانگا جائے اتنا کثیر عطا فرماتے ہیں، ایک بار عطا فرما دیں تو بعد میں مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بڑا بھوکا تھا، بڑی شدت کی بھوک لگی تھی، اور اس کی وجہ سے میں نے پیٹ پہ پتھر باندھ لیا۔ میں چوراہے میں کھڑا ہو گیا کہ کوئی صحابی گزرے تو میں اس سے عرض کروں، اپنی کیفیت بیان کروں، ہو سکتا ہے وہ مجھے کھانا کھلا دے، مگر سوال نہیں کیا کس انداز سے آپ نے سوال کیا۔ آپ فرماتے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو میں نے ان سے قرآن پاک کی ایک آیہ مبارکہ کے متعلق پوچھا کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا مفہوم بتا کر کے آگے چلے گئے، انہوں نے میری کیفیت کو نہیں دیکھا۔ تو میرا ذہن تھا کہ میں قرآن کی یہ آیہ مبارکہ ان سے پوچھوں گا، اس کا مفہوم پوچھوں گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے کھانا کھلا دیں، مگر وہ جواب دے کے آگے گزر گئے۔ پھر حضرت عمر فاروق اعظم آئے، ان سے بھی میں نے یہی قرآن پاک کی آیہ مبارکہ کے متعلق پوچھا، انہوں نے بھی جواب دیا تو آگے گزر گئے۔ پھر فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا اور دیکھ کر مسکرا دیے، حضور میرے دل کی کیفیت کو جانو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے آثار کو دیکھ لیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے چہرے کو پڑھ لیا۔ آخر کار حضور نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ بھوک لگی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ بڑی شدت کی بھوک لگی ہے، کہ پیٹ پہ میں نے پتھر باندھا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آؤ میرے ساتھ گھر چلتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ کو گھر لے آئے، گھر پوچھا عائشہ کچھ گھر کھانے کو ہے؟ حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دودھ کا پیالہ کسی عورت نے ہدیہ کیا ہے، وہ آپ کی بارگاہ میں تحفہ بھیجا ہے، یا رسول اللہ وہ دودھ کا ایک پیالہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفا کو لے کر آؤ۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے باہر ایک چبوترا جس پر اصحاب صفا تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہر وقت جو ہے وہ حاضر رہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنے کے لیے۔ نہ کسی کا گھر بار کچھ بھی نہیں تھا، بس وہ صفا کے چبوترے پہ بیٹھا کرتے تھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا وہ صحابہ کو لے کر آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں صحابہ کو جب لینے گیا تو دل میں خیال آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سخاوت کرنے میں بڑے جو ہے وہ فرسٹ پوزیشن پر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو بھی کچھ آتا، اگر صدقہ آتا ہے تو وہ اصحاب صفا کو دے دیتے ہیں، اگر کوئی ہدیہ آتا ہے تو وہ اصحاب صفا کو دے دیتے ہیں، کچھ خود کھا لیتے ہیں، کچھ جو ہے وہ اصحاب صفا کو کھلا دیتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں جو بھی چیز آتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اصحاب صفا کا خیال رکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنا سوچتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر کاش کہ آج کے پیر بھی عمل کرنا شروع ہو جائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ طریقہ ہوا کرتا تھا کہ پہلے وہ اوروں کو کھلاتے تھے پھر خود کھاتے تھے، مگر آج دیکھیے جو پیر لوگوں کی ہاتھوں پہ بیعت کرتے ہیں وہ کس طرح کا انداز رکھتے ہیں، ان کی ملاقاتیں کیسی ہیں، ان کا کھانا پینا کیسا ہے اور اپنے مریدوں کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو کہا کہ اصحاب صفا کو لے کر آؤ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اگر میں اصحاب صفا کو لے کے جاتا ہوں تو دودھ کا تو ایک پیالہ ہے. وہ اصحاب صفا کتنا پی لیں گے؟ 70 لوگ ہیں اصحاب صفا کے، 70 لوگ کتنا پی لیں گے؟ تو میرے حصے میں کیا آئے گا؟ آپ کہتے ہیں جن کے اندر میں خیال کر رہا ہوں. پھر میں نے سوچا کہ کاش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا دودھ مجھے ہی عطا فرما دیں، یہ سارا دودھ میں ہی پی لوں اور میرا پیٹ بھر جاتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سوچ رہا تھا، صحابہ کو میں نے کہا کہ حضور نے بلایا ہے. صحابہ کو لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اجازت طلب کی. اصحاب صفا اندر آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا ابو ہریرہ یہ پیالہ پکڑو اور صحابہ کو پلاؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ پیالہ پکڑا اور صحابہ کرام علیہ رضوان کو پلانا شروع کر دیا. ایک صحابی نے پیا اور سیر ہو کے پیا. پیالہ ایک صحابی نے پیا، سیر ہو کے پیا، مگر دودھ ختم نہیں ہوا. دوسرے صحابی نے پیا، سیر ہو کر پیا، مگر دودھ ختم نہ ہوا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اسی طرح 70 صحابہ مکمل ہو گئے مگر دودھ ختم نہ ہوا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا، میں نے حضور کی طرف دیکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل کی کیفیت کو جان گئے. حضور مسکرائے، فرمایا ابو ہریرہ اب تم اور میں رہ گئے، تم اور میں رہ گئے. جی یا رسول اللہ، سچ فرمایا آپ اور میں باقی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ پہلے تیری باری، تو پی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دودھ پیا، میں نے دودھ پیا، سیر ہو کے پیا، اتنا سیر ہو کے پیا کہ بعد میں پینے کی گنجائش ہی نہیں. حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میں نے پی لیا. حضور نے فرمایا اور پیو. اے ابو ہریرہ اور پیو. میں نے عرض کی یا رسول اللہ پی لیا. فرمایا اور پیو. میں نے پھر پیا. فرمایا اور پیو. یا رسول اللہ خدا کی قسم اب ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے اترنے کی گنجائش نہیں ہے، اب میں اور نہیں پی سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. فرمایا دودھ ختم ہو گیا؟ عرض کی یا رسول اللہ ویسے کا ویسے ہی ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا. آقا کریم علیہ السلام نے قرآن پاک کی ایک آیہ مبارکہ پڑھی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا دودھ نوش فرما کر ختم کروا دیا اور حضور نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ اگر اس کو میں نہ پیتا تو یہ قیامت تک سارے پیتے رہتے، کسی سے ختم نہ ہوتا. یہ دودھ قیامت تک سارے پیتے رہتے، کسی سے بھی ختم نہ ہوتا. تو میرے میٹھے اور پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اس پر حضرت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کیا خوب فرمایا. کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا کہ سب نے دودھ پی بھی لیا مگر پھر بھی دودھ ختم نہ ہوا. تو میرے میٹھے اور پیارے محترم اسلامی بھائیوں، جب بھی کسی کو کوئی پریشانی آتی، کوئی مصیبت آتی تو وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کرتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کے سوال کو پورا فرماتے. آپ نے یہ تو سنا یہ صحابہ کے واقعات ہیں، مگر خدا کی قسم آج بھی اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے، آج بھی کوئی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، جو بھی مانگتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسے عطا فرماتے ہیں.
کتابیں بھری پڑی ہیں. جس نے دیدار کی طلب کی ہے حضور نے اسے اپنا دیدار کروایا ہے. جس نے شفا کی طلب کی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے شفا عطا فرمائی ہے. جس نے کسی نعمت کی بھی طلب کی ہے حضور نے آج بھی اسے نوازا ہے. اگر نہیں یقین آتا تو پڑھیے کتابوں کے اندر حضرت شرف الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کو امام بصیری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے 15 سال تک مسلسل آپ پریشان رہے. بیماری تھی، فالج تھا، اٹھ نہیں سکتے تھے، پریشانی کے عالم میں ہیں اور 15 سال ایسے گزر گئے. آپ بڑے عالم تھے، مفکر تھے، حافظ قرآن تھے، دین کی خدمت کی. 15 سال گزر گئے. کسی نے تانا دیا، غیروں نے کہا تو نے اتنی دین کی خدمت کی ہے، یا رسول اللہ کہنے والا ہے، مگر اب تو اس پریشانی کے عالم کے اندر ہے، تجھ سے ہلا بھی نہیں جاتا، تجھ سے اٹھا بھی نہیں جاتا، اور تو اس پریشانی کے عالم کے اندر دنیا سے جائے گا. حضور کی بارگاہ میں عرض کر دی، یا رسول اللہ غیر تانا دے رہے ہیں، میں اس کیفیت میں خوش ہوں، رب کی رضا پہ راضی ہوں، مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر تانا دے رہے ہیں. اسی کیفیت کے اندر آپ نے قصیدہ بردہ شریف لکھا، ایک قصیدہ لکھا اور اس قصیدے کے 160 اشعار لکھے. جب 160 اشعار لکھ دیے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرما دیجئے، مجھے شفا عطا فرما دیجئے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات خواب میں تشریف لاتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب خواب میں تشریف لاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے ارشاد فرمایا، اے شرف الدین وہ قصیدہ تو سناؤ جو لکھا ہے. عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا قصیدہ؟ فرمایا جو ابھی تازہ لکھا ہے، مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم، وہ قصیدہ جو ابھی لکھا ہے وہ تو سناؤ. تو حضرت امام بصیری نے، حضرت امام شرف الدین نے وہ قصیدہ سنایا. اب سب سے پہلے حضور نے جب قصیدہ سنا، قصیدہ سننے کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے جسم پر اپنا دست شفا پھیر دیا. جیسے ہی دست شفا پھیرا جسم تندرست ہو گیا، بیماری ختم ہو گئی، صحت یابی آ گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قصیدہ سنا. قصیدہ سننے کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوشی کے اندر اپنی چادر مبارک عطا فرما دی. خواب کے اندر یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، حضور نے چادر عطا فرما دی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سن کر کے چادر عطا فرمائی. اب اس کو قصیدہ کہا جاتا تھا، مگر جب حضور نے چادر عطا فرما دی اس لیے اس کو قصیدہ بردہ کہا جاتا ہے. بردہ منی چادر، تو اس لیے چادر والا قصیدہ. تو حضور نے چادر عطا فرما دی. جب حضور نے چادر عطا فرما دی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ تشریف لے گئے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے. حضرت شرف الدین، حضرت امام بصیری، آپ جب صبح اٹھتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میرا سارا گھر مہک رہا تھا، خوشبوئیں آ رہی تھی، اور 8 روز تک میرے گھر سے خوشبوئیں آتی رہی. اور جو چادر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رات مجھے خواب کے اندر عطا فرمائی تھی وہ چادر بھی میرے سرانے پڑی ہوئی تھی. وہ چادر بھی میرے سرانے پڑی ہوئی تھی. تو میرے محترم اسلامی بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگر کوئی آج بھی پکارے، فریاد امتی جو کرے حال زار سے، فریاد امتی جو کرے حال زار سے، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کی خبر نہ رکھتے ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کو کوئی پکارے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کی امداد نہ کرے، مگر دل سے پکارے. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو.
پریشانی کے عالم میں لوگوں کے پاس جانے والوں، پریشانی کے عالم میں صرف پیر کو ہی اپنا سب کچھ سمجھنے والوں، میں ان سے مخاطب ہوں کہ جو صرف اپنے پیر کو سب کچھ سمجھتے ہیں مگر اپنے والدین کی دعائیں نہیں لیتے، اپنے والدین کی قدر نہیں کرتے، اپنے والدین کے ہاتھ نہیں چومتے، ان کا ادب نہیں کرتے، پیروں کے لیے جناب لینے لگا کے ان کے ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں، پیروں کے لیے نذرانے پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ گھر ماں باپ جو ہے وہ بیچارے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ کی قدر کرو گے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے ماں باپ کی دعا تمہارے لیے ایسی ہے جیسے انبیاء کی دعا اپنے امتی کے لیے، ایسی دعا تمہارے ماں باپ کی ہے۔ تو لہذا ماں باپ کو راضی کریے۔ میں نہیں کہتا کہ پیروں کے پاس نہیں جانا چاہیے، پہلے والدین کو راضی کریں، وہ دعائیں دیں گے تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کیجئے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کیجئے، حضور کی بارگاہ کے اندر عرض کیجئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر کہ جتنے بھی ہمارے اکابرین ہیں یہ قصیدے لکھتے رہے ہیں، نعتیں لکھتے رہے ہیں، اور نیازی صاحب کا کلام جو سب سے پہلے میں نے سنایا وہ کہتے ہیں کہ مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، مانگنے والا ہو اگر کوئی، مانگنے والا ہو اگر کوئی میرے آقا ضرور دیتے ہیں۔ اور ہم نیازی کسی سے کیوں مانگے، ہم نیازی کسی سے کیوں مانگے، ہم کو سب کچھ حضور دیتے ہیں، کیونکہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں، انا اعطینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، اور ان کے ہاتھ